سورہ فاتحہ 100 مرتبہ پڑھ کر جو دعا مانگی جائے وہ قبول ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کی تلاوت سے شیطان گھر سے بھاگ جاتا ہے۔ آیت الکرسی پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے۔ سورہ کہف کو ہمیشہ پڑھنے والا دجال کے فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ والدین کی قبر پر ہر جمعہ سورہ یاسین کی تلاوت کرنے سے اس کی حروف کی تعداد کے برابر ان کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ سورہ الدخان پڑھنے سے مشکل دور ہوتی ہے۔ جو قریب المرگ ہو اس پر سورہ جاسیہ کا دم کرنے سے خاتمہ بالخیر ہوتا ہے۔ سورہ حجرات کا پڑھنا اور دم کر کے پینا گھر میں خیر و برکت کے لیے مفید ہے۔ سورہ قاف پڑھنے سے جو باغ ہوتے ہیں ان کے پھلوں میں کثرت ہوتی ہے۔ سبحان اللہ۔ سورہ رحمان 11 بار پڑھنے سے تمام مقاصد پورے ہوتے ہیں۔ سورہ واقعہ جو شخص روزانہ پڑھے گا اسے کبھی فاقہ نہ ہوگا۔ سورہ ملک کو ہر رات پڑھنے والا عذاب قبر سے محفوظ رہے گا۔ سورہ مزمل کو 11 بار پڑھنے سے ہر مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ سورہ مدثر کو پڑھ کر حفظ قرآن کی دعا مانگنے سے قرآن کریم کا یاد کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ جو بچے حفظ کر رہے ہیں ان کے لیے زبردست وظیفہ ہے۔ سورہ النازعات پڑھنے سے جاں کنی کی تکلیف نہیں ہوگی۔ سورہ دحا پڑھنے سے بھاگا ہوا آدمی واپس آ جائے گا۔ سورہ علم نشرح کو جس مال پر پڑھ دیا جائے اس میں خوب برکت ہوتی ہے۔ سورہ تین والتین والزیتون جو ہے 3 مرتبہ پڑھنے سے اخلاق و کردار بہتر ہوتے ہیں۔ سورہ علق میں جوڑوں کے درد کا علاج ہے۔ سورہ قدر جو صبح و شام پڑھے اللہ عز و جل اس کی عزت بڑھا دے گا۔ سورہ بینہ برس اور یرکان کا علاج ہے۔ جس آدمی یا جانور کو نظر لگی ہو اس پر سورہ عادیات کا دم مفید ہے۔ سورہ قارعہ پڑھنے سے بلاؤں سے حفاظت رہتی ہے۔ سورہ تکاثر کو 300 بار پڑھنے سے جلد قرض ادا ہو جاتا ہے۔ کئی لوگ کہتے ہیں جناب قرض بہت ہے، چلے قرآن کا وظیفہ لے لیں، الہاکم التکاثر۔ یہ جو سورت ہے 300 بار پڑھنے سے بہت جلد قرض اتر جاتا ہے۔ سورہ عصر پڑھنے سے غم دور ہو جاتا ہے۔ سورہ ہمزہ اور سورہ فیل دشمن کے شر سے حفاظت کے لیے، اور سورہ قریش جان کی حفاظت کے لیے بڑی مجرب ہے، بڑا کمال کا وظیفہ ہے۔ سورہ ماعون بڑی مشکل کے وقت میں پڑھنا بہت مفید ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سے بے اولاد صاحب اولاد ہو جاتا ہے۔ کئی بے اولاد بھی وظائف مانگ رہے ہوتے ہیں۔ سورہ کافرون 1/4 قرآن کے برابر ہے۔ سورہ زلزال نصف قرآن کے برابر ہے۔ سورہ اخلاص 1/3 قرآن کے برابر ہے۔ اور سورہ فلق اور سورہ ناس سے جن اور شیطان اور حاسدوں کے شر سے حفاظت رہتی ہے۔ پھر کیوں نہ ہم قرآن سے دوستی کر لیں، کیوں نہ قرآن کو اپنا ورد بنا لیں۔ ہم جب بیان کرنے آتے ہیں تو کوشش کرتے ہیں کہ کچھ نہ کچھ قرآن کی آیتوں کو ہم سمجھیں، قرآن کی آیتوں کو ڈسکرائب بھی کریں اور ان سے کچھ میسج حاصل کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کریم قرآن مجید کے پارہ نمبر 21 سورہ لقمان آیت نمبر 1 سے 3 میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم ہدی و رحمۃ للمحسنین۔ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان، یہ حکمت والی کتاب کی آیتیں ہیں، نیکوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہیں۔ اب ان آیتوں کی ہم ذرا تھوڑی سی تفصیل سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ اس کا شان نزول کیا ہے، بیک گراؤنڈ کیا ہے، یہ آیتیں کس سینیریو میں کس وجہ سے نازل ہوئیں۔ اب جناب شان نزول یہ ہے کہ غیر مسلم شخص تھا جس کا نام تھا نضر بن حارث، مکہ مکرمہ کا رہنے والا تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کے لیے ہیرا، یہ کوفہ سے 3 میل کی دوری پر ایک شہر ہے، وہاں وہ گیا اور واپسی میں کہانیوں کی کتابیں لے آیا، اور معاذ اللہ اب وہ مکہ مکرمہ کے لوگوں کو کہانیاں سناتا جاتا اور یہ کہتا جاتا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تمہیں قوم عاد اور سمود کی کہانیاں سناتے ہیں، میں بھی تمہیں رستم اور اسفندیار وغیرہ کی کہانیاں سناتا ہوں۔ یعنی معاذ اللہ اپنے قصے کہانیوں کو قرآن کے برابر ٹھہرا دیا کہ قرآن بھی کہانیاں ہیں، میں بھی کہانی سنا رہا ہوں۔ تو اس بدبخت کی مذمت میں، اس کے رد میں سورہ لقمان کی آیت نازل ہوئی۔ اب اللہ نے کیا فرمایا، ایک جگہ ارشاد فرمایا رب تعالیٰ نے، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا أُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُهِينٌ۔ ترجمہ کنز العرفان، اور کچھ لوگ کھیل کی باتیں خریدتے ہیں تاکہ بغیر سمجھے اللہ کی راہ سے بہکا دیں اور انہیں ہنسی مذاق بنا لیں، ان کے لیے ذلت کا عذاب ہے۔ یعنی نضر بن حارث جو کہانیوں کی کتابیں اٹھائے پھرتا ہے اس پہ خرابیاں ہیں۔ نمبر 1 پہلی خرابی تو یہ کہ یہ لہو الحدیث یعنی بے مقصد کہانیاں اور کھیل کی باتیں ہیں، اور نمبر 2 دوسری خرابی یہ کہ ان کو پڑھنے سننے والے اللہ پاک کے رستے سے اور نیکی سے دور ہو جاتے ہیں۔ اور اللہ کریم نے جو قرآن کی شان بیان فرمائی، الف لام میم تلک آیات الکتاب الحکیم، الف لام میم یہ حکمت والی کتاب کی آیت ہے۔ یعنی قرآن کریم کی پہلی شان تو یہ ہے
کہ نذر بن حارث کہانیوں کی کتاب لایا ہے، وہ لہو الحدیث ہیں، فضولیات ہیں۔ قرآن کریم کی شان یہ ہے کہ ہر لفظ حکمت بھرا ہے، ہر لفظ میں خزانے ہیں۔ اور آگے ارشاد فرمایا ہدن یعنی ہدایت۔ دوسری شان یہ ہے کہ قرآن کریم صرف کتاب حکمت نہیں بلکہ کتاب ہدایت بھی ہے۔ نذر بن حارث کی ان کہانیوں کو پڑھ کر بندہ بھٹک جاتا ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرے، چاہے سمجھ کر کرتا ہو یا بغیر سمجھ کے کرے، عربی ہو یا عجمی ہو، عالم ہو یا بے پڑھا ہو، بس قرآن کریم کھولے، ادب کے ساتھ اس کے الفاظ مبارک اپنی زبان سے ادا کرتا جائے، اس کے ان الفاظ کی بھی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل میں ہدایتیں اتار دیتا ہے۔ سمجھ نہ بھی آئے تو تلاوت قرآن امپیکٹ رکھتی ہے۔ آج بھی آپ دیکھ لیں، ہم میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کو قرآن سمجھ نہیں آتا، لیکن کوئی بہترین قاری تلاوت کرے، کوئی بہترین قاری تراویح میں پڑھ رہا ہو تو قرآن سنتے جائیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، آنکھوں سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں۔ اٹ مینز قرآن دل پر براہ راست اثر کرتا ہے۔ اور آگے فرمایا وَرَحْمَةً لِّلْمُحْسِنِينَ، اور رحمت ہیں نیکوں کے لیے۔ تو قرآن کریم کی تیسری شان کیا ہے؟ جو اول تا آخر رحمت ہی رحمت ہے۔ دنیا کی کوئی ایسی کتاب نہیں جس کے ایک ایک حرف کو تلاوت کرنے پر 10 نیکیاں ملتی ہوں۔ یہ صرف قرآن پاک کی شان ہے۔ بندہ جب قرآن پاک کو کھول بیٹھتا ہے نا، صرف قرآن کو دیکھنا شروع کرتا ہے، پڑھنا شروع کرتا ہے، چھما چھم رحمتیں برسنا شروع ہو جاتی ہیں اور نیکیوں کا ذخیرہ جو ہے وہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ اب پیارے اسلامی بھائیوں، اب یہاں ہمیں بہت اہم بات قرآن سے جو میسج لینا ہے۔ آج ہم میں سے بہت سارے لوگ کچھ نہ کچھ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ کتاب سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کچھ فیس بک پہ پڑھ رہے ہوتے ہیں، کوئی یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہوتے ہیں، کچھ سوشل میڈیا پوسٹیں ہماری نظروں سے آ رہی ہوتی ہیں، گھنٹوں ہمارا کچھ نہ کچھ ہماری آنکھوں کے سامنے سے گزرتا ہے، لوگ پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ اس مقام پر نذر بن حارث کے ان باتوں اور قرآن کریم کا تقابل کر کے جو ہمیں میسج دیا گیا نا، وہ سمجھنا ضروری ہے۔ نمبر 1، کچھ بھی پڑھنا ہو اس میں پہلی بات یہ چیک کرنی ہے کہ پڑھ کر ہدایت ملے تو پڑھ لو، فضولیات پر مبنی ہے تو بچ جاؤ۔ جو پڑھ رہے ہو اس سے حکمت و نصیحت ملتی ہے تو پڑھ لو، فضولیات ہیں، گمراہی آتی ہے، نیکی سے دور ہو جاؤ گے، اس سے بچ جاؤ۔ اگر اسے پڑھ کر ثواب ملنے کی امید ہے تو پڑھ لو، اور ثواب ملنے کی امید نہیں بلکہ گناہ کی امید ہے، اس سے بچ جاؤ۔ تو اب یہ کلیہ سامنے رکھ لیں کہ کیا دیکھنا ہے، کیا سننا ہے، کیا نہیں سننا، کیا پڑھنا ہے، کیا نہیں پڑھنا۔ اگر یہ بات ہمیں سمجھ آ جائے تو قرآن نے اپنی شان بھی بیان کر دی، اور رہتی دنیا کو پڑھنا، سننا، دیکھنا کیا ہے اور کیا نہیں دیکھنا اس کا فارمولا بھی بتا دیا۔ اب میرے پیارے اسلامی بھائیوں، حضرت زید بن اسلم رضی اللہ تعالیٰ، دیکھیں قرآن کتنا امپیکٹفل ہے اور اس کی ایک ایک آیت، ایک ایک سورت کس قدر درس رکھتی ہے۔ ایک مرتبہ شخص بارگاہ رسالت میں آیا اور نبی پاک علیہ السلام نے کہا کہ ایک صحابی سے کہ یہ نیا مسلمان ہوا ہے، نئے شخصائن کو قرآن سکھاؤ۔ صحابی رسول نے لے کر بیٹھ گئے اور قرآن سکھانا شروع کیا۔ ایک اور بات سمجھ آئی کہ قرآن سیکھنا سکھانا یہ دربار رسالت میں موجود صحابہ کا طریقہ تھا۔ ایک حدیث پاک بھی ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ ہم اتنے سارے لوگ بیٹھے ہیں، کیا ہم ان بہترین لوگوں میں شامل ہیں یا قرآن خود سیکھ لیا ہے؟ اگر سیکھ لیا ہے تو کیا دوسروں کو سکھاتے ہیں؟ ہماری بہت بڑی تعداد ہے جن کو قرآن پڑھنا ہی نہیں آتا، پراپر پڑھنا نہیں آتا۔ بہرحال صحابی رسول نے قرآن سکھانا شروع کیا، سورہ زلزال سکھائی، 7ویں آیت سکھائی تو کہتے بس مجھے اب کافی ہے، اتنا کافی ہے۔ تو صحابی رسول نبی پاک کے پاس آئے، کہتے ہیں حضور یہ تو 7 آیتیں سیکھ کر کہہ رہے ہیں مجھے کافی ہے، اور پڑھی نہیں دے آگے، کہتے بس 7 آیتیں کافی ہیں۔ اللہ اکبر، نبی پاک نے فرمایا اسے چھوڑ دو، اسے فقاہت یعنی دین کی سمجھ مل گئی ہے۔ یعنی 7 آیتوں میں اتنا کمال، سکھانے والے کون تھے؟ صحابی رسول تھے نا، کس انداز سے سکھایا ہوگا، کیسا دل میں اتارا ہوگا۔ سچی بات تو یہ کہ بعض اوقات قرآن کی ایک آیت اگر صحیح سمجھ آ جائے اور بندہ اس پر عمل کر لے، زندگی گزارنے کے لیے کافی ہے۔ نبی پاک نے فرمایا 7 آیتیں سیکھ لی، اس کو فقاہت مل گئی، اس کو دین کی سمجھ مل گئی، تو اب پتا چلا یہ ہے قرآن، یہ ہے کتاب ہدایت کہ اس طرح امپیکٹ کریٹ کرتی ہے، اور بندہ دل سے پڑھے سمجھ لے تو اس کی زندگی سنور جایا کرتی ہے۔ حضرت جبیر بن مطعم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں، فتح مکہ سے پہلے انہوں نے اسلام قبول کیا اور مدینہ منورہ میں رہتے تھے، وہیں انہوں نے وفات پائی۔ اپنے اسلام قبول کرنے کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ کیسے اسلام قبول کیا۔ کہتے ہیں غزوہ بدر میں جو غیر مسلم قید ہوئے تھے، ان قیدیوں کی بات چیت کرنے کے لیے میں مدینہ منورہ آیا تھا، یعنی غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کے لیے کہتے ہیں میں مدینہ منورہ آیا۔ جب یہاں پہنچا تو مغرب کا وقت تھا، مسلمان مغرب کی نماز پڑھ رہے تھے، نبی پاک علیہ السلام امامت فرما رہے تھے، اور پیارے آقا نے نماز کے اندر جو آیت تلاوت کی، وہ نماز کی جو تلاوت تھی وہ مسجد کے باہر بھی آواز آ رہی تھی، اور پیارے آقا سورہ طور کی تلاوت فرما رہے تھے،
اب میں حیران ہو گیا کہ آواز کیسی ہے. قرآن پڑھنے والا کون؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام، جن پہ قرآن نازل ہوا ہے. اور کلام کس کا؟ اللہ کا کلام. کیسی تاثیر ہوگی؟ کہتے ہیں مسجد کے باہر کھڑا ہو گیا اور اب میرے کانوں میں نبی پاک کی پیاری میٹھی آواز اور اللہ کا کلام جانے لگا. اور نبی پاک نے یہ آیات پڑھی، ان عذاب ربک لواقع ما لہ من دافع، بے شک تیرے رب کا عذاب ضرور واقع ہونے والا ہے، اسے کوئی ٹالنے والا نہیں. کہتے ہیں ان آیات کو سنا تو میرا دل ایسے ہو گیا جیسے ابھی پھٹ جائے گا. مجھے یوں لگا تھا کہ میں یہاں سے قدم بھی نہیں اٹھا سکوں گا، اس سے پہلے ہی مجھ پر عذاب برس جائے گا. میں نے اللہ پاک کے عذاب سے ڈر کر اسی وقت توبہ کی اور ایمان قبول کر لیا. آئے تھے غیر مسلموں کی طرف سے نیگوشیشن کرنے، مگر قرآن نے دل پر ایسا امپیکٹ کیا، اتنا انڈرسٹینڈ کیا قرآن کو کہ فوراً ایمان قبول کر لیا. تو یہ ہے قرآن. اللہ پاک ہمیں قرآن اس کی حقیقی روح کے مطابق پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ اکبر. قرآن گناہ گاروں کو کیسے ہدایت دیتا ہے. ایک بار حضرت ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں، ایک مرتبہ بصرہ کشتی میں جانے کے لیے سوار ہوا. اس کشتی میں ایک مرد بھی تھا، اس کے ساتھ کنیز بھی تھی. آگے بڑھے تو مرد نے اپنی کنیز سے کہا ذرا شراب پلاؤ. اس نے شراب پلائی. کنیز کو کہا کچھ گانا بھی سناؤ. حالانکہ وہ بزرگ ساتھ بیٹھے تھے مگر وہ اپنی رنگ رلیوں میں مصروف تھا. کہتا گانا سناؤ. اس نے گانا بھی کن شروع کر دیا. تھوڑی دیر بعد وہ شخص جو ہے وہ حضرت ابو ہاشم سے کہتا ہے اس گانے جیسا تمہارے پاس بھی کچھ ہے، تم بھی کچھ سنا سکتے ہو. اب ان کو موقع ملا، انہوں نے قرآن کی تلاوت شروع کر دی. اب سنیں قرآن کی کون سی آیتیں پڑھی. دیکھیں قرآن کی کچھ صورتیں تو ایسی ہیں جو کمال ہے نا، بندہ ایسا لگتا ہے اس کا ایسا ترنم ہے، ایسی لے ہے، ایسا انداز ہے کہ بندہ رحمت کے دریا میں تیرنا شروع ہو جاتا ہے. انہوں نے کیا پڑھنا شروع کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا الشمس كورت واذا النجوم انكدرت واذا الجبال سيرت. 30واں پارہ ہے، سورہ تکویر ہے، قیامت کی منظر کشی قرآن کر رہا ہے. ترجمہ کیا بنتا ہے؟ جب سورج کو لپیٹ دیا جائے گا، جب تارے جھڑ پڑیں گے اور جب پہاڑ چلائے جائیں گے. ان آیات کو سن کر وہ شخص رونے لگا جو تھوڑی دیر پہلے شراب پی رہا تھا، گانے سن رہا تھا. جو کہتے ہیں اس آیت پر میں پہنچا وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے. روتے روتے وہ شخص اپنی کنیز سے کہتا ہے میں اللہ کے لیے تجھے آزاد کرتا ہوں، اس شراب کو پانی میں بہا دو. اور اب کہتے ہیں وہ ابو ہاشم رحمت اللہ تعالی سے پوچھتا ہے کیا میری توبہ بھی قبول ہو سکتی ہے؟ میں تو بڑا گناہ گار، میں شرابی، میں برے کام کرنے والا، قرآن سے مجھے ہدایت مل رہی ہے. اللہ اکبر. اللہ والوں کو قرآن بھی کیسا یاد تھا. اس کے اس سوال کا جواب بھی انہوں نے قرآن سے دیا. فرماتے ان اللہ یحب التوابین ویحب المتطہرین، بے شک اللہ بہت توبہ کرنے والوں سے محبت فرماتا ہے اور خوب صاف ستھرے رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے. ہائے ہائے. یہ سن کر اس بندے نے توبہ کر کہ اللہ کا پیغام ہے کہ اللہ توبہ کرنے والوں کو قبول فرماتا ہے. تو یوں قرآن زندگیاں بدلتا ہے، یوں قرآن ہدایت دیتا ہے، یوں قرآن دلوں کی دنیا بدل دیتا ہے. مگر بات یہ ہے کہ قرآن سے محبت بھی تو ہونا. قرآن پتہ ہے قیامت کے دن کیسے کام آئے گا. بہت ساری چیزوں سے دوستی لگائی ہوئی ہے لوگوں نے. پوچھو کیا ہابی ہے؟ میری ہابی اسپورٹس ہے، میری ہابی موبائل پر گیم کھیلنا ہے، میری ہابی کیا ہے جناب میں کمپیوٹر پہ ٹائم گزارتا ہوں، میری ہابی فلاں پتہ نہیں ٹومی جونی پتہ نہیں کس کس کی کتابیں پڑھتے رہتے ہیں. ارے مسلمان کی پہلی ہابی تو قرآن ہونا چاہیے، پہلی مصروفیت تو قرآن ہونی چاہیے. سنو قرآن کیا کام دے گا. اللہ کریم کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بندہ دن اور رات میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے، ایسی روٹین بنائے کہ کام پر جانے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ کے جائیں، گھر آئیں تو سونے سے پہلے کچھ قرآن پڑھ لیں، اللہ کرے صبح سورہ یاسین پڑھ کے جائیں، رات سورہ ملک پڑھ لیا کریں. سنیے نبی پاک فرماتے جو بندہ دن اور رات میں قرآن پڑھتا ہے اور قرآن کے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا ہے، اللہ پاک فرشتوں کو اس کا رفیق یعنی اس کا ساتھی بنا دیتا ہے. جب قیامت کا دن ہوگا بندے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں دلائل دے گا. قرآن کہے گا رب کریم ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا، جو بھی کام کرتے ہیں اس کی فیس لیتے ہیں نا. قرآن کہے گا یا اللہ ہر شخص دنیا میں اپنے کام کی اجرت لیتا تھا مگر فلاں شخص دن اور رات میں مجھے پڑھتا تھا، میری تلاوت کرتا تھا، میرے حلال کو حلال اور حرام کو حرام جانتا تھا. اے اللہ آج اس کو اجر عطا فرما، یعنی آج اس کی اجرت عطا فرما. قرآن کریم کی عرض پر اللہ کریم اس بندے کو تاج شاہی اور کرامت کا لباس پہنائے گا. اب اللہ قرآن سے فرمائے گا حل ردیتا، اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ ذرا غور کیجئے، بندے کو عزت کا تاج اور کرامت کا لباس پہنا کے بندے سے نہیں پوچھے گا، اللہ قرآن سے سوال کرے گا اے قرآن تو راضی ہے؟ تو قرآن کہے گا یا رب اس سے بھی زیادہ افضل اجر عطا فرما. اب اس بندے کو بادشاہت اور سبحان اللہ جنت کی نعمتیں عطا کی جائیں گی، یعنی عطا کیا جاتا رہے گا. حدیث کا خلاصہ ہے کہ قرآن کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ پھر قرآن سے سوال فرمائے گا کہ اے قرآن کیا تو راضی ہے؟ اللہ اکبر. ذرا غور کیجئے. اور پھر ایک وقت آئے گا کہ قرآن کہے گا یا اللہ میں راضی ہوں.
اب بتائیں دوستی کس سے کرنی چاہیے, ساتھ کس کا ہونا چاہیے؟ انفارچونیٹلی بہت ساری چیزیں ہم روز اوپن کرتے ہیں, روز سافٹ ویئر اوپن کرتے ہیں, روز آن لائن ہوتے ہیں, قرآن آن لائن نہیں کرتے. ہمارے اسلاف روزانہ کئی بزرگ تو وہ ہیں جو 3 دن میں پورا قرآن پڑھ لیا کرتے تھے, قرآن جو ہے 3 دن میں پڑھ لیا کرتے, لیکن آج ہم ہیں کہ قرآن پورا سال گزر جاتا ہے, اب نہیں کھولتے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیو, اللہ کرے کہ ہم قرآن سے دوستی کریں, اور قرآن کیسے میسج دیتا ہے اور توبہ کیسے قبول ہوتی ہے. بڑا پیارا واقعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کہتے ہیں کہ ایک بار میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عشاء پڑھ کر باہر نکلا تو میں نے خاتون کو دیکھا, پوری پردے کے اندر موجود تھی. انہوں نے مجھے کہا کہ اے ابو ہریرہ, مجھ سے ایک بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے, کیا میری توبہ قبول ہوگی؟ آپ نے فرمایا بتاؤ کیا گناہ کیا ہے. جب اس نے گناہ بتایا تو وہ بڑا گناہ تھا. تو آپ نے فرمایا کہ اتنا بڑا گناہ کرنے کے بعد بھی تم توبہ کی امید رکھتی ہو؟ اللہ پاک کی قسم تیرے لیے کوئی توبہ نہیں, تو ہلاک ہو گئی. وہ عورت اتنا شرمندہ ہوئی, اتنی نادم ہوئی, کپی تاری ہو گئی, اور وہ عورت گر کر بے ہوش ہو گئی. حضرت ابو ہریرہ کو خیال آیا, کیونکہ اسلام کے ابتدائی دن تھے, روز نبی پاک سے سارے صحابہ سیکھ رہے تھے, انڈرسٹینڈنگ ٹریننگ ہو رہی تھی. کہتے میں نے نبی پاک سے تو پوچھا ہی نہیں, مشورہ ہی نہیں کیا, میں نے عورت کو جواب دے دیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آئے, پیارے آقا کو بتایا حضور ایسا ہوا, ایک عورت ملی اور اس نے مجھے کہا میں نے بہت بڑا گناہ کیا, میں نے تو کہہ دیا تیری توبہ قبول نہیں. جب نبی پاک نے یہ سنا تو پیارے آقا نے فرمایا انا للہ و انا الیہ راجعون, اے ابو ہریرہ تو خود بھی ہلاک ہوا اور اس عورت کو بھی ہلاک کر ڈالا. کیا تمہیں اللہ پاک کا یہ فرمان یاد نہیں؟ پھر آپ نے قرآن کی آیت تلاوت کی, الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما. ترجمہ کنز العرفان, مگر جو توبہ کرے اور ایمان لائے اور اچھا کام کرے تو ایسوں کی برائیوں کو اللہ نیکیوں سے بدل دے گا, اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یعنی یہ کمال دیکھیں اللہ کا, دنیا میں ایسا کہیں نہیں ہوتا. آپ کسی کو تنگ کریں, تکلیف پہنچائیں, آپ معافی مانگ لیں, بندہ معاف کر دے, بڑی بات ہے, ہم بہت خوش ہوتے ہیں یار اس نے معاف کر دیا. مگر اللہ کریم جب توبہ قبول فرماتا ہے نا, تو اللہ صرف معاف نہیں فرماتا, اللہ گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتا ہے. گناہ معاف کر دے اس کی بڑی مہربانی, فرمایا نہیں, اللہ جب راضی ہو جائے تو گناہوں کو ہی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. بلا تمثیل سمجھانے کے لیے کسی بندے کے آپ نے لاکھ روپے دینے ہوں اور آپ پیسے نہ دے رہے ہو, اور تھوڑے عرصے بعد آپ جائیں کہ یار معاف کر دو, بڑی تاخیر ہو گئی, میں نے بہت تنگ کیا آپ کو, آپ کا قرضہ دینا ہے مگر لیٹ ہو گیا ہوں, اور اگلا کہے قرضہ بھی معاف کیا بلکہ 1 لاکھ روپے اور تمہیں دیتا ہوں. بندہ کہے یار تاخیر معاف کر دیتا, بڑی بات تھی, پیسے تو لے لیتا, پیسے بھی نہیں لیے, ڈبل کر دیے. اللہ کی شان کریمی دیکھیں کہ بندہ سچی توبہ کر لے, اللہ معاف کر دے تو صرف معاف نہیں فرماتا, وہ اللہ کریم پھر گناہوں کو بھی نیکیوں سے بدل دیتا ہے. اب حضرت ابو ہریرہ نے جب یہ سنا تو آپ تو حیران ہو گئے کہ یہ میں نے کیا کر دیا, اتنا بڑا غلط مسئلہ بتا دیا. آپ مدینہ پاک میں گئے, گلیوں میں اعلان کرنے لگے, وہ عورت کہاں ہے جس نے کل رات مجھ سے مسئلہ پوچھا تھا؟ آپ ٹینشن میں آ گئے کہ میں نے غلط مسئلہ بیان کر دیا. پورا دن مدینے کی گلیوں میں گھومتے رہے, اور پھر اسی رات کو دوبارہ وہ عورت ملی تو آپ نے فرمایا مجھے معاف کر دو, میں نے تمہیں غلط مسئلہ بتایا, مسئلہ تو یہ ہے کہ تمہاری بھی توبہ قبول ہو جائے گی. اللہ اکبر. وہ عورت اتنا خوش ہوئی, کہتی اے ابو ہریرہ میرے پاس ایک باغ ہے, وہ پورا باغ میں اللہ کی راہ میں اس خوشی میں صدقہ کرتی ہوں. مگر اس قرآن پاک کی آیت اور اس واقعے سے پھر کچھ سیکھنے کو ملا. ایک تو میرا رب کتنا کریم ہے, سچی توبہ کرے تو وہ توبہ قبول فرماتا. قرآن پڑھے تو سمجھیں گے نا. اور سیکنڈلی کہ غلط مسئلہ کسی کو نہیں بتانا چاہیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مسٹیک ہوئی تو آپ پھر مدینے کی گلیوں میں پورا دن گھومتے رہے, اس عورت کو تلاش کیا کہ وہ غلطی میری ختم ہو جائے. مگر آج جس کے منہ میں جو آتا ہے قرآن کی تفسیر بیان کر رہا ہے, حدیث, لوگ باتوں بھی کہہ رہے تھے اللہ قرآن میں فرماتا, اس سے پوچھو کہاں فرماتا, یہ نہیں پتا. تمہیں نہیں پتا اللہ کیا کہتا ہے؟ ارے بھائی اللہ کیا کہتا ہے یہ کہنے کے لیے آپ کے پاس دلیل ہونی چاہیے. بھائی حدیث میں یہ آتا ہے. آپ نے کون سی حدیث پڑھی ہے؟ وہ میں نے سوشل میڈیا پہ پڑھا تھا. بھائی سوشل میڈیا کی ہر بات حدیث ہو جائے گی, ہر بات قرآن ہو جائے گی, ہر چیز کو فارورڈ کر دیں گے, ہر پوسٹ کو فارورڈ کر دیں گے, کیا پتا وہ غلط ہو. اور باقاعدہ پلاننگ کے ساتھ قرآن و حدیث کی غلط انٹرپریٹیشنز سوشل میڈیا پہ فلوٹ کی جا رہی ہیں. کیا آپ کو نہیں پتا قادیانی لابی کیسے کام کر رہی ہے؟ معاذ اللہ قرآن میں وہ تحریف کر رہے ہیں, اور ہمیں تو آتا جاتا کچھ نہیں, جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی, جو پوسٹ آئی آگے بڑھا دی. آپ یاد رکھیے اللہ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا, اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ پر جھوٹ باندھے. اللہ پر جھوٹ باندھنے کا مطلب کیا ہے کہ اگر کوئی یہ کہے کہ اللہ یہ فرماتا ہے, اللہ کے رسول یہ فرماتا ہے, تو اللہ رسول پر جھوٹ باندھنا ہوا نا, نہیں فرمایا انہوں نے. کیا آپ کو پورا قرآن یاد ہے؟ آپ کو پوری حدیثیں یاد ہیں؟ ہر پوسٹ کو فارورڈ کرنا ہے. کتنی من گھڑت حدیثیں, کتنی من گھڑت روایتیں سوشل میڈیا پہ فلوٹ کر دی جاتی ہیں, مسلمان اس کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. ایسا نہ کریں. آپ کو نہیں کنفرم, آپ مسئلہ آگے نہ بتائیں.
کیونکہ مسئلہ غلط بتایا اور وہ جب تک عمل کرتا رہا اس کا عذاب کس پر آئے گا. تو ہمیں بیسٹ طریقہ تو یہ کہ اگر کوئی دینی پوسٹ فارورڈ کرنی ہے بلکہ خود بھی عمل کرنا ہے کسی عالم دین سے پوچھ لیں. اب آپ کہیں یار ہر پوسٹ میں تو روز کی پتہ نہیں سینکڑوں پوسٹیں چلاتا رہتا ہوں, تو واجب تو نہیں آپ پر ہر پوسٹ کو لائک شیئر کرتے رہنا. اور اگر آپ کا پھر بھی شوق ہے تو میرا مشورہ ہے کہ آپ dawatesslami.net یہ ہماری ویب سائٹ ہے جہاں روز کی اوتھنٹیکیٹ علماء کرام مفتیان کرام سے اپروفڈ پوسٹ حدیثیں قرآن کی آیتیں آ رہی ہوتی ہیں, وہاں سے لیں اور شیئر کر دیں, ثواب بھی ملے گا اور آپ مطمئن بھی ہوں گے کہ جناب یہ اوتھنٹیکیٹ ہے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ غلط مسئلے آگے فارورڈ کرنے کی وجہ سے ہم بھی گناہگار ہوں. اللہ مجھے اور آپ کو ایسی احتیاط بھی نصیب فرمائے. انسان ہے نا ہم بھی, جیسے میں بیٹھا ہوں بیان کر رہا ہوں, مجھ سے بھی غلطی ہو سکتی ہے, لیکن اگر کسی بیان کرنے والے سے بھی غلطی ہو جائے اور اسے پتہ چل جائے کہ بھائی آپ نے آیت ٹھیک نہیں پڑھی, حدیث صحیح بیان نہیں کی, یا مسٹیک ہو گئی ہے, سلپ آف ٹنگ ہو جاتا ہے, شرمانا نہیں ہے. ہاں فوراً بتائیں کہ میری غلطی ہے, میں نے غلط پڑھا تھا, صحیح یہ ہے, کیونکہ لوگوں کی شرم کی وجہ سے کئی قیامت پہ مارنا پڑے. ہم نے دیکھا کہ امیر اہل سنت فاؤنڈر آف دعوت اسلامی اتنی بڑی ہستی ہوتے ہوئے براہ راست چینل پر بتاتے ہیں کہ بھائی فلاں مسئلے میں غلطی ہوئی تھی, صحیح مسئلہ یہ ہے. اس میں کوئی شرم اور آر نہیں ہونی چاہیے چند لوگوں کی شرم اٹھانے کے لیے کہ لوگ کیا کہیں گے. ارے لوگ کچھ کہیں نہ کہیں, اگر رب ناراض ہو گیا اور گناہ جاریہ ہو گیا, میں نے جائز کو ناجائز کہہ دیا اور ناجائز کو جائز کہہ دیا, تو میرے لیے تو عذاب کا باعث بن جائے گا. تو کبھی بھی زندگی میں اگر کوئی آپ کو بتا بھی دینا کہ یار آپ سے یہ غلط مسئلہ بیان ہو گیا ہے, آپ نے یہ مسٹیک کی, تو اس میں 1 منٹ نہ لگائیں اور فوراً اس کو ٹھیک کریں, اور الحمدللہ علماء حق سے رابطے میں رہیں تو انشاءاللہ اس کی برکتیں ملتی رہیں گی. ایک اور پیاری حدیث نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں, ایک شخص نبی پاک کی خدمت میں حاضر ہوا, عرض کی یا رسول اللہ افضل عمل کون سا ہے؟ فرمایا تم پر لازم ہے حال مرتحل, یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دینے والے بن جاؤ. عرض کیا حضور یہ مرتحل کیا ہے, یہ کیسا کام بندہ ہے؟ تو فرمایا جو قرآن پاک کو ابتدا سے پڑھے اور اختتام پہ پہنچے اور پھر دوبارہ پڑھنا شروع کر دے, پھر ختم ہو پھر پڑھنا شروع کر دے, یعنی منزل پر پہنچ کر پھر سفر شروع کر دے, تو سبحان اللہ اس کو مرتحل کہتے ہیں اور یہ افضل عمل ہے. اللہ کریم سے دعا ہے اللہ مجھے اور آپ کو ذوق و شوق کے ساتھ تلاوت قرآن کا شوق نصیب فرمائے. قرآن تلاوت کے ساتھ ساتھ انڈرسٹینڈ کرنا بھی شروع کریں. دعوت اسلامی کے مکتبۃ المدینہ سے آپ کو تفسیر قرآن مل جائے گی, تفسیر قرآن صراط الجنان, بہت آسان اردو میں یہ تفسیر موجود ہے. اس کی ویب سائٹ پر کتاب ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی اویلیبل ہے dawatesslami.net پر. صراط الجنان کے نام سے تفسیر قرآن کی اپلیکیشن موجود ہے, فری آف چارج آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں. پڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کے لیے ایک سہولت اور دے دی گئی ہے, اس کی آڈیو بھی ریلیز کر دی گئی ہے. آپ روزانہ ٹریول کے دوران بھی کچھ تلاوت تفسیر سنتے رہیں تو انشاءاللہ آپ روزانہ قرآن کے ساتھ انوالو رہیں گے. اللہ کرے کہ ہم صحیح طریقے سے قرآن پڑھنے والے بن جائیں. اب بعض اوقات قرآن کی کچھ باتیں ہیں جو اگر لوگ عقل سے چیک کرتے ہیں تو کنفیوز ہو جاتے ہیں, لیکن دیکھیں ہماری عقل محدود ہے. اب مثال کے طور پہ کوئی پہلی دوسری کلاس کا طالب علم ہو, اس کو آپ ڈاکٹروں کی کتاب پکڑا دیں, MBBS کی بک پکڑا دیں, تو اس کو تو سمجھ نہیں آئے گی, ٹھیک ہے نا, کیونکہ اس کی عقل اس کتاب کے متعلق نہیں ہے. قرآن سمجھنا, اس کو بیان کرنا, یہ بڑے بڑے علماء کا کام ہے. تو ہمیں قرآن پاک جب بھی پڑھنا ہے اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر عاشقان رسول جو علماء ہیں ان کی تفسیر اور بڑے بڑے ائمہ کے اقوال سے سمجھنا ہوگا. عقل کے گھوڑے دوڑاتے ہیں اور قرآن کو موجودہ معاملات سے جب کمپیئر کرنے جاتے ہیں تو کچھ لوگ ٹھوکر کھا جاتے ہیں. جیسے مثنوی شریف میں ایک بار ایک فلسفی کہیں سے گزر رہا تھا, اس کے کانوں میں قرآن کی تلاوت کی آواز آئی اور اس نے سورہ ملک کی تلاوت سنی, اور سورہ ملک کی جب آخری آیت اس نے سنی, ہم نے کئی بار سنی ہوگی, قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین, کئی باری آیت سنی. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ آسان ترجمہ قرآن کنز العرفان, تم فرماؤ بھلا دیکھو تو اگر صبح کو تمہارا پانی زمین میں دھس جائے تو وہ کون ہے جو تمہیں نگاہوں کے سامنے بہتا ہوا پانی لا دے. یہ آیت کریمہ سن کر وہ فلسفی تکبر اور غرور میں کہنے لگا اس پہ کیا بڑی بات ہے, اگر اللہ پانی کو دھسا دے گا تو ہمارے پاس تو بڑی بڑی ڈرل مشینیں ہیں, بڑے بڑے آلات ہیں, ہم پانی کو نکال لیں گے. یہ تو جناب ہمارے اختیار میں ہے. اللہ فرماتا کون ہے جو نکالے, ہم نکالیں گے. اب اس نے قرآن کو اپنی عقل سے سمجھنے کی کوشش کی. اچھا اب کیا ہوا, رات کو وہ فلسفی سویا تو اس کے خواب میں اس نے دیکھا کہ ایک بڑا طاقتور شخص آیا, اس نے اس فلسفی کے منہ پر ایک زوردار چانٹا مارا. جب چانٹا مارا تو اس کی دونوں آنکھیں باہر آ گئیں اور ہماری آنکھوں میں نور کا ایک ایک قطرہ ہوتا ہے, دونوں آنکھوں میں ایک ایک قطرہ ہوتا ہے جس سے ہم دیکھتے ہیں, پانی, آنکھوں کا پانی جس کو کہا جاتا ہے. تو قطرے زمین پر گر کر خشک ہو گئے. خواب میں یہ سب کچھ ہوا ہے. خواب میں آنے والے شخص نے کہا کہ اے بدنصیب, اگر تو واقعی کدال اور پھاوڑے اور سائنسی آلات سے زمین میں گیا ہوا پانی نکال سکتا ہے
تو اپنی ان دونوں آنکھوں سے نکلے ہوئے جو قطرے ہیں اس کو پانی کو نکال کے دکھا. صبح ہوئی تو اس کی آنکھیں پھوٹی ہوئی تھی, آنکھوں میں بہت درد تھا, نظر کچھ نہیں آ رہا تھا, اور اس کا وہ جو سارا نشہ تھا, سارا غرور تھا, وہ بھی اتر چکا تھا. کہ ہر چیز اپنے دماغ سے فیصلہ نہیں کی جاتی, اللہ کے احکام ہیں تو ہمارا کام اس پر عمل کرنا ہے, اس پر یقین کرنا ہے, اسے فالو کرنا ہے. قرآن میں ایسے ایسے خزانے ہیں کہ قرآن تو وہ عظیم کتاب ہے کہ جس کی ہمیں جو ہے برکتیں حاصل کرنی چاہیے. معاذ اللہ اس کو ڈیبیٹ میں یعنی اس کو اگینسٹ میں اس کے بات کرنے سے پہلے 1000 بار سوچنا چاہیے. ہم مسلمان ہیں, ہمارا کام ایمان لانا ہے. شاعر کہتے ہیں نا, کسی کو تاج وقار بخشے, کسی کو ذلت کے غار بخشے, جو سب کے ماتھے پہ مہر قدرت لگا رہا ہے وہی خدا ہے. ہمیں اللہ کریم کے ہر فرمان پر بلا چوں چراں رب کریم عمل کرنے کی اور یقین کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اچھا, اسی طرح قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ کریم کی چونکہ اس میں باتیں ہیں, رب عز و جل کا ذکر ہے, اور اس میں ہمیں الحمدللہ اچھے طریقے سے ایمان بھی لانا ہے. یہاں ہمیں ایک اور بات بھی سمجھنا ہوگا کہ ہمارے اسلاف نے جب قرآن کریم فرقان حمید کو پڑھا تو پڑھنے کے بعد اس کے اندر ہم نے کتنا عمل کیا. اول تو ہم پڑھتے نہیں ہیں, پڑھتے ہیں تو عمل نہیں کرتے. ہمارے بزرگان دین نے کیسا عمل کیا. قرآن مجید کی ایک آیت تھی, ایک بڑی کمال کی آیت ہے, اور اس آیت نے ہزاروں میں کہوں کہ بہت سارے لوگوں کی زندگی میں زبردست انقلاب برپا کر دیا. صرف ایک آیت ہے. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. 27واں پارہ ہے, سورہ حدید ہے, آیت نمبر 16 ہے. اس ایک آیت میں اتنا گہرا میسج ہے. اس کی میننگ کیا ہے؟ معنی یہ ہے کہ اب وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. یعنی جھنجھوڑا گیا ہے کہ بھی وقت نہیں آیا کہ توبہ کرو اور اللہ کی طرف جھک جاؤ. اب دیکھیے جس کے دل پہ اثر ہونا ہوتا ہے کیسا ہوتا ہے, جو پاکیزہ دل اللہ پاک جن کے دلوں پر قرآن کا اثر ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے. کہ حضرت فضیل بن عیاض رحمت اللہ تعالی علیہ, یہ بہت بڑے اللہ کے ولی گزرے ہیں, مگر شاید بہت کم لوگوں کو پتا ہوگا کہ توبہ سے پہلے یہ بہت بڑے ڈاکو تھے, اور اتنے خطرناک ڈاکو تھے کہ محلے والے, علاقے والے, شہر والے ان سے ڈرا کرتے تھے. آپ نے قرآن مجید کی ایک آیت پر عمل کیا. ہوا کیا کہ ایک بار آپ قافلے کے ساتھ کہیں جا رہے تھے, قافلے میں ایک شخص جو تھا تلاوت قرآن کر رہا تھا, اور اس نے یہ آیت پڑھ دی. آیت کیا ہے؟ الم یأن للذین آمنوا ان تخشع قلوبہم لذکر اللہ. کیا وقت نہیں آیا ان لوگوں کے لیے جو ایمان لائے کہ جھک جائیں ان کے دل اللہ کی یاد کے لیے. اب جب یہ آیت آپ نے سنی نا, حضرت فضیل بن عیاض کے دل پر ایسا اثر ہوا, اتنا روئے, اور کہتے ہیں یا اللہ وہ وقت آ گیا ہے کہ ہم تیری راہ میں چل پڑیں. آپ رحمت اللہ تعالی زاروں کے تار رونے لگے, اس کے تقاضے پورے کیے, لوگوں کا لوٹا مال واپس کیا, اور اپنے سارے جو ڈاکوؤں کا گروپ تھا کہہ دیا کہ میں نے توبہ کر لی ہے, اب میں اللہ کی نافرمانی نہیں کروں گا. ڈاکوؤں کے قافلے والوں نے کہا کہ سردار اب ڈکیتی میں بھی ہمارے سردار تھے, اب توبہ کر لی تو اس میں بھی آپ ہمارے سردار ہیں. پورے قافلے نے توبہ کی, اللہ کی یاد میں لگ گئے, علم دین سیکھا, عبادت و ریاضت میں مصروف ہوئے. اللہ اکبر. پھر اللہ نے آپ کو ولایت کا ایسا مقام عطا کیا. ایک مرتبہ مینا میں ایک پہاڑ پر موجود تھے, آپ نے فرمایا اگر کوئی ولی اللہ اس پہاڑ کو حکم دے کہ ایک پہاڑ لمبا ہو جا تو فوراً لمبا ہو جائے گا. بس اتنا کہنے کی دیر تھی کہ پہاڑ نے لمبا ہونا شروع کر دیا. آپ نے فرمایا پہاڑ رک جا, میں نے تجھے حکم نہیں دیا ہے. یہ سنتے ہی وہ ٹھہر گیا. تو اللہ والے جو ہوتے ہیں, اب یہاں جو اصل ہمیں بات سیکھنی ہے کہ توبہ کرنے سے اللہ کیسا مرتبہ عطا فرماتا ہے. ڈاکو ہو اللہ اسے اپنا ولی بنا لیتا ہے. بس سچے دل سے توبہ کرنا ہے اور قرآن کے نور کو دل میں داخل کرنا ہے. ایسی بہت ساری قرآن میں آیتیں ہیں, اگر بندہ دل سے پڑھے تو وہ ڈائریکٹ دل پر اثر کرتی ہیں, امپیکٹ کریٹ کرتی ہیں. آپ قرآن کا امپیکٹ دیکھیں نا, کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بہت اچھا قاری تلاوت کرنے والا ہو یا امام صاحب بڑی اچھی تلاوت کر رہے ہوں, ہمیں سمجھ نہیں آتا مگر آنکھوں سے آنسو جاری ہو جاتے ہیں, دل پر ایک کیفیت طاری ہو جاتی ہے. کیسے؟ بات تو سمجھ نہیں آ رہی ہے. یہ وہ قرآن کا نور ہے, یہ وہ قرآن کی برکت ہے جو آپ اپنے دل میں محسوس کرتے ہیں. اللہ کرے کہ میں اور آپ سمجھ کر قرآن پڑھنے والے بنیں اور قرآن کی برکتیں حاصل کریں. صحابہ کرام کس طرح عمل کرتے تھے؟ قرآن کی آیت پڑھتے تھے اور نیکی پر عمل کر لیتے تھے. بخاری شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ بڑے مالدار صحابی تھے. انہیں اپنے مال میں بیروحا, یہ بڑا پیارا ایک آپ کا کنواں تھا, باغ بھی تھا, وہ باغ بڑا پسند تھا آپ کو. تو بیروحا نامی باغ انہیں بڑا پسند تھا. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی, لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. یہ چوتھے پارے کی پہلی آیت ہے. اب دیکھیں اس ایک آیت میں میسج کتنا ہے. 6600 سے زیادہ آیتوں میں کیا کیا خزانے ہوں گے. میں نے آپ کو ابھی ایک آیت سنائی,
جس نے حضرت فضیل بن عیاض کو بدل دیا. اب یہ ایک آیت سنائیے, 4 پارے کی پہلی آیت. ترجمہ کیا ہے اس کا؟ تم ہرگز بھلائی کو نہیں پا سکو گے جب تک راہ خدا میں اپنی پیاری چیز خرچ نہ کرو. کیا شاندار میسج ہے. اگر بھلائی چاہیے تو اللہ کی راہ میں بیسٹ خرچ کرنا ہے, گھٹیا نہیں. اچھا, انہوں نے پڑھی یہ آیت, ابھی نازل ہوئی, ابھی پڑھی, فوراً نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے, کہتے حضور بے روحہ جو ہے نا باغ مجھے بڑا پسند ہے. اللہ نے فرمایا ہے بھلائی جب ملے گی جب بہترین چیز خرچ کرو گے. حضور میں اپنا یہ پورا باغ ہی راہ خدا میں خرچ کرتا ہوں, صدقہ کرتا ہوں. ادھر آیت پڑھی, ادھر عمل شروع. ہم نہ جانے کتنے بیان سنتے ہیں, کتنی آیتیں پڑھتے ہیں, کتنا قرآن پڑھتے ہیں, عمل کدھر ہے؟ تو یہ وہ لوگ تھے جو قرآن پڑھتے تھے اور فوراً اس پر عمل کرنا شروع کرتے تھے. اور پھر اللہ نے ان کو کیسا مرتبہ عطا فرمایا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں, قرآن سے محبت کیجیے, قرآن سے دوستی کیجیے. حدیث پاک میں آتا ہے جس کا مضمون ہے وہ دل ویران ہے جس میں کچھ قرآن نہیں ہے. ہم چیک کریں ہمارے سینوں میں کتنا قرآن ہے. میں آج آپ کو ایک ایسی روایت سنانے جا رہا ہوں کہ جب بھی پڑھتے ہیں نا یا اس کو سنتے ہیں, کہتے ہیں وہ رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تورات شریف میں روایت ہے کہ اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, اے میرے بندے, کیا تجھے مجھ سے حیا نہیں آتی کہ تو راستے میں چل رہا ہوتا ہے, تیرے پاس اپنے کسی بھائی کا خط آتا ہے تو تو راستے سے ہٹ جاتا ہے, بیٹھ کر اس کے ایک ایک حرف کو غور سے پڑھتا, یہاں تک کہ اس کا کوئی لفظ نہیں چھوڑتا, جبکہ میری کتاب میں نے تیری طرف نازل کی. دیکھ اس میں تیرے لیے کتنی تفصیل ہے, میں نے کتنی بار تجھے سمجھایا تاکہ تو اس پہ غور کرے, پھر بھی تو اس سے منہ پھیرتا ہے. کیا میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے؟ اب آج کے دور میں ذرا سمجھیے گا, ہم کہیں جا بلکہ نماز پڑھ رہے ہو, ابھی مسجد میں ہمارے موبائل پر میسج آیا, میسج آنے کی ٹیون آئے, بیل بجے, واٹس ایپ آیا ہے, پتہ چل گیا ہے. اب دل میں خیال آنا شروع ہوگا, پتہ نہیں کس کا ہوگا, کیا لکھا ہوگا, کیا پیغام ہوگا. جلدی سے موبائل نکالو, چیک کرو, مس نہ ہو جائے. کال آئی ہے, فوراً دیکھیں گے کس کی آئی ہے. غور کیجئے, اللہ فرما رہا کتنی حقیقت بات ہے کہ ہم مسجد میں, نماز میں, سفر میں, ٹریول میں میسج آئے چھوڑتے نہیں. یہی تو بات تورات میں فرمائی نا کہ تیرے بھائی کا تیرے پاس خط آیا, پیغام آیا, تو اس راستے سے رک جاتا ہے, ایک ایک حرف بغور پڑتا ہے. اور میں نے جو تجھ پر کتاب نازل کی تیرے پاس اس کے لیے ٹائم نہیں ہے. کتنی ہدایت کی باتیں ہیں, کتنا تجھے اس میں سمجھایا ہے, کتنا تجھے بتایا ہے. پھر اگلا جملہ جو آخری جملہ ہے نا وہ ہلا دیتا ہے کہ رب فرماتا ہے کہ میرا مرتبہ تیرے نزدیک تیرے بھائیوں سے بھی کم ہے, ہماری فیملی سے بھی کم. ہمارے پاس اللہ کا مرتبہ ہو گیا معاذ اللہ. فیملی کا میسج مس نہیں کرتے, باس کا میسج مس نہیں کرتے, دوستوں کا میسج مس نہیں کرتے, رات کو آدھی رات کو اٹھ کر بھی موبائل چیک کرتے ہیں. قرآن بھی تو میسج ہے نا, اور اللہ کا میسج ہے, راہ نجات ہے, راہ ہدایت ہے, کتنے خزانے ہیں ہمارے لیے. اچھا میں اور آپ واٹس ایپ پڑھیں, ہر واٹس ایپ پڑھنے کا تو ثواب نہیں نا, قرآن جتنا پڑھے ثواب ہے, ہر لفظ پر ثواب ہے. اور برکتیں کیسی ہیں, اللہ اکبر اللہ اکبر. ایک صحابی ہیں حضرت ثابت بن قیس, ان کا گھر جو ہے رات کے وقت ان کا گھر ایسے چمکتا تھا جیسے روشن چراغ چمکتا. اس زمانے میں تو بجلی کا انتظام نہیں تھا, تو لوگوں نے نبی پاک سے تذکرہ کیا کہ حضور ثابت بن قیس کا گھر پورے محلے میں چمکتا رہتا ہے چراغ کی طرح. تو نبی پاک نے پتہ کیا فرمایا, ثابت بن قیس ضرور رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتے ہوں. صحابہ نے آ کے پوچھا کیا ایسا ہی ہے؟ کہتے ہاں میں روز رات کو سورہ بقرہ کی تلاوت کرتا ہوں. یعنی اب غور کریں کہ قرآن پڑھنے پر ثواب, برکتوں کا نزول, فرشتوں کا نزول, ہدایت الگ مل رہی ہے, گائیڈنس الگ مل رہی ہے. بٹ وی ہیو نو ٹائم ٹو ریڈ قرآن اینڈ ہیو نو ٹائم ٹو انڈرسٹینڈ قرآن. لیکن جو میسجز آ رہے ہیں, جو ای میلز آ رہی ہیں, جو واٹس ایپ آ رہے ہیں, سب پڑھ رہے ہیں, سب دیکھ رہے ہیں, مس نہ ہو جائے. کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے پیغام کے لیے وقت نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں, ہم کیا یہ جواب دے سکیں گے قیامت کے دن کہ اللہ بڑا بیزی تھا, ٹائم نہیں تھا, بیزی لائف تھی, فیملی لائف تھی؟ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, اس کو محسوس کیجئے. اب میں ایک اور لاجک کے ذریعے سمجھاتا ہوں, پھر میں قرآن کی اس آیت کی طرف آؤں گا جو آج میرا ٹاپک ہے. اللہ کرے کہ قرآن سے محبت کسی طرح بڑھ جائے اور روز قرآن پڑھنے والے بنے. آپ میں سے بہت سارے مجھے ایسے چہرے نظر آ رہے ہیں کہ جو بزنس مین بھی ہیں, اپنے اپنے کاروبار میں باس کی حیثیت رکھتے ہیں, یا مینیجر ہیں, یا HOD ہیں. ہم کیا کرتے ہیں نارملی رات کو سونے سے پہلے ہم اپنے مینیجر کو, اپنے امپلائی کو کچھ میسجز کرتے ہیں کہ بیٹا صبح اٹھ کے یہ کام کر لینا, یہاں سے چیک اٹھا لینا, فلاں فائل وہاں دے دینا, بینک میں یہ پیسے ڈلوا دینا. 5 7 8 کام دے کے آپ فری ہو گئے. آپ کو پتا ہے اب جب میں اٹھ کر کھانا وانا کھا کے بریک فاسٹ کر کے آفس پہنچوں گا, یہ سارے کام ہو گئے ہوں گے کیونکہ اس کی ڈیوٹی یہی ہے. اب ایک دن آپ صبح اٹھے اور آپ نے فون کیا کہ میں نے آپ کو کام دیے تھے, وہ سارے ہو گئے. وہ کہے کہ سر وہ آپ کا میسج نہیں سن سکا, مجھے بتائیں آپ کا کیا ریپلائی ہوگا؟ اور اگر بڑے اہم کام, بڑے امپورٹنٹ کام آپ نے دیے ہوں اور وہ آپ کو یہ جواب دے دے کہ ٹائم گزر گیا بینک کا,
وہ جو فیس جمع کروانے کا ٹائم تھا وہ ختم ہو گیا ہے، آج چالان جمع کرانے کی آخری ڈیٹ تھی وہ ختم ہو گئی، اور بندہ آپ کو جواب یہ دے میں نے سنا ہی نہیں آپ کا پیغام. بتائیں آپ کا کیا جواب ہوگا؟ آپ کتنا ناراض ہوں گے کہ تمہاری ڈیوٹی تھی، تمہاری تو جاب ہی یہی تھی کہ میرا میسج سنتے. تمہیں پتہ ہے کتنا نقصان ہو گیا؟ کتنا شاؤٹ کریں گے آپ، کتنا ناراض ہوں گے. آپ کا کوئی میسج نہ سنے آپ کو برا لگتا ہے. مجھے 40 سال ہو گئے، کسی کو 50 سال ہو گئے، کسی کو 30 سال ہو گئے اس دنیا میں آئے ہوئے، سب کے گھر میں قرآن ہے، سب کے گھر میں اللہ کا میسج آیا ہوا ہے. کیا آپ نے پڑھ لیا ہے؟ آپ نے سن لیا ہے؟ آپ نے سمجھ لیا ہے؟ سوچیں اللہ کی بارگاہ میں اگر اللہ ناراض ہو گیا تو ہم کدھر جائیں گے؟ نہ کریں ایسا. یا تو ایسا ہوتا نا کسی بھی چیز کا ٹائم نہیں ہے، سب چیزوں کا ٹائم ہے. سوشل میڈیا کا ٹائم ہے، فیملی کے لیے ٹائم ہے، کھانے پینے کا ٹائم ہے، نوکری کا ٹائم ہے، گھومنے پھرنے کا ٹائم ہے، دوستوں میں جانے کا ٹائم ہے. اب تو جم ٹائم نیا آ گیا ہے جناب، جم ٹائم ہے، واکنگ ٹائم ہے، سب ٹائم ہے آپ کے پاس. افسوس یہ ہے کہ قرآن ٹائم نہیں ہے. سوچئے یہ قرآن سے دوری اچھی نہیں ہے. آپ کو پتا ہے جب میں اور آپ قبر میں جائیں گے نا سارے سافٹ ویئر آف لائن ہو جائیں گے. جتنے سافٹ ویئر ہم کھولتے ہیں نا قرآن قبر میں بھی آن لائن ہوگا. حدیث پاک میں آتا ہے سورہ ملک جو روزانہ رات کو تلاوت کر لے، یہ 30 آیتوں والی سورت وہ ہے جو قبر میں آ کر عذاب سے بچائے گی. مگر اس کا بھی ٹائم 6-7 منٹ لگتے ہیں سورہ ملک پڑھنے میں، لیکن اس کا بھی ٹائم نہیں. اچھا اگر میں قرآن نہیں پڑھ رہا، اب آپ اس کا امپیکٹ سوچئے گا. اگر ہم قرآن سے دور ہو گئے تو ہمارے بچوں کا کیا حال ہوگا؟ آہستہ آہستہ یہ نسلیں تو دور ہوتی چلی جائیں گی نا. اگر میرے بچے قرآن پڑھنے والے نہیں ہوں گے تو اینڈ آف دا ڈے مجھے ایصال ثواب کیا کریں گے؟ کیا سوشل میڈیا کھول کر ایصال ثواب کریں گے یا قرآن پڑھ کر میری قبر پر آ کر فاتحہ پڑھیں گے ایصال ثواب کریں گے؟ سوچئے اپنے گھر میں یہ ماحول بنائیے، میں بھی قرآن پڑھوں، میری فیملی بھی قرآن پڑھے، انہیں نظر آئے کہ گھر میں قرآن کی تلاوت ہوتی ہے، پھر قرآن انڈرسٹینڈ کریں. اب تو بڑا آسان ہو گیا ہے، اب تو اردو زبان میں ترجمے موجود ہیں، ٹرانسلیشنز ہیں. ماشاءاللہ دعوت اسلامی نے تو قرآن کو اتنا آسان کر دیا ہمارے لیے کہ ترجمہ قرآن اور پھر تفسیر قرآن صراط الجنان، یہ اتنی کمال کی قرآن پاک کی تفسیر ہے، ڈیٹیل تفسیر آسان اردو میں. پھر اس کی اپلیکیشن بھی بنا دی ہے، آپ سرچ بھی کر سکتے ہیں کوئی ٹاپک، کوئی آیت، کوئی موضوع، اور آپ اس کے تحت قرآن پاک کی تفسیر مل جائے گی. اپنے موبائل میں ڈاؤن لوڈ کر لیں، فری آف چارج ہے. اتنا کچھ کر دیا. پھر تفسیر قرآن صراط الجنان کو آڈیو ریکارڈ بھی کر دیا کہ اگر کوئی بندہ چاہتا ہے کہ میں جناب صرف سنتا جاؤں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے پڑھنے کا، نگاہوں کا مسئلہ ہو جاتا ہے، بعض لوگوں کو پڑھنے میں تکلیف ہوتی ہے، تو اب روز کا آدھا گھنٹہ 20 منٹ 15 منٹ تفسیر قرآن سن لے، اسی اپلیکیشن سے آڈیو سن لیں، تو انشاءاللہ آپ انڈرسٹینڈ کریں گے. اور یہ وہ پیغام ہے جو ہمیں انشاءاللہ بہت کچھ سکھائیں گے. تو آج میں قرآن پاک کی ایک ایسی آیت، الحمدللہ ہم یہ بھی کوشش کرتے ہیں کہ جس میں ہم قرآن پاک کی ان آیتوں کا ذکر کریں کہ جس میں اللہ نے براہ راست مومنوں سے بات کی ہے. اے ایمان والو کہہ کر، او یو بلیورز یا ایھا الذین آمنو. یاد رکھیے گا ویسے تو مور دین 6000 آیات ہیں قرآن میں، مگر 89 آیتیں وہ ہیں جس میں ڈائریکٹلی مجھ سے اور آپ سے اللہ نے بات کی ہے. ارے بھائیوں کم از کم وہ 89 آیتیں تو پڑھ لیں کہ اللہ نے مجھے کہا کیا ہے، حکم کیا دیا ہے، آرڈر کیا دیا ہے. انہی میں سے ایک آیت آج میں تلاوت کر رہا ہوں. یہ پارہ نمبر 4 ہے، سورہ آل عمران ہے، اور آیت نمبر 200. اللہ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون. ترجمہ قرآن، اے ایمان والو صبر کرو اور صبر میں دشمنوں سے آگے رہو اور اسلامی سرحد کی نگہبانی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو اس امید پر کہ تم کامیاب ہو جاؤ. اس میں 2-3 بڑے پیارے میسج ہیں. اس آیت میں ارشاد فرمایا اے ایمان والو نیکیاں کرنے، گناہوں سے بچنے کی مشقت، دنیاوی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرو اور جنگ کی سختیوں کے موقع پر صبر کرنے میں کفار پر غالب رہو. صبر و استقامت میں ان سے کمتر ثابت نہ ہونا اور اسلامی سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو. اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو اور تمام احوال میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو اور اس امید پر کہ تم جہنم سے نجات پا کر جنت حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاؤ. اب یہاں میرے پیارے اسنیب کچھ الفاظ کے ذرا تفصیل سے معنی. صبر اور مصابرہ کا معنی. صبر کا معنی ہے نفس کو اس چیز سے روکنا جو شریعت اور عقل کے تقاضوں کے مطابق نہ ہو، اور مصابرہ کا معنی ہے دوسروں کی ایذا رسانیوں پر، کوئی تکلیف پہنچائے تو اس پر صبر کرنا. یاد رہے صبر کی 3 قسمیں ہیں. نیکیوں میں صبر، جیسے بعض اوقات انسان نیکی کرتا ہے تو اس کو تکلیف ہوتی ہے، مشکل ہو رہی ہوتی ہے، فجر کے لیے اٹھنا ہے، نیکی کی دعوت دے رہا ہے تو کوئی مخالفت کر رہا ہوتا ہے، دین کا کام کر رہا ہوتا ہے تو رکاوٹیں آ رہی ہوتی ہیں. تو نیکی کرنے میں جو تکلیف ہو اس پر صبر کرنا، یہ ایک صبر کی قسم ہے. دوسرا ممنوعات سے بچنے کی مشقت پر صبر، جیسے گناہ کرنے کو جی چاہ رہا ہے، گناہ کرنا آسان ہو گیا ہے، موقع مل رہا ہے اور انسان اب کوئی روکنے والا بھی نہیں ہے، اب وہ صبر کر رہا ہے.
اب وہ اپنے آپ کو روک رہا ہے، مال آگے آ رہا ہے، حرام روزی نظر آ رہی ہے، چانس مل رہا ہے، چوری کرنے کا چانس مل رہا ہے، دھوکہ دینے کا چانس مل رہا ہے، ایک ڈیل آئی ہے جناب جس میں بڑے پیسے ہیں، تھوڑا سا گڑبڑ کرنی ہے، یہ صبر کرنا ہے، یہ صبر اللہ کو بڑا پسند ہے۔ ہاں، اس پر صبر کرنا یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ اور آپ نے قرآن کی وہ آیت یاد رکھنی ہے کہ ان اللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ۔ ہم لوگ بعض اوقات سمجھتے ہیں کہ جو مار پڑتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، بیماری ہو جاتی ہے، اسی پر صبر، یقیناً یہ بھی صبر کی قسم ہے۔ تیسری قسم یہی ہے کہ دنیا کی مصیبتوں اور آفتوں پر صبر کرنا، لیکن جو پہلی دو قسمیں ہیں نا، یہ بھی صبر ہی ہے، اور بڑا کمال کا صبر ہے کہ نیکی کرنے میں مشکل ہو رہی ہے، بندہ صبر کر رہا ہے مگر نیکی کیے جا رہا ہے۔ بعض اوقات روزہ رکھتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے، بس مشقت والا کام بھی ہے، پھر بھی روزہ رکھ رہے رمضان کا، صبر کر رہے ہیں نا، یہ بھی صبر کرنے والا۔ گناہ کا موقع مل رہا ہے، گناہ نہیں کر رہا، رک رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ تکلیف آ گئی، آفت آ گئی، مصیبت آ گئی، اللہ کی رضا پر راضی ہے، صبر کر رہا ہے، یہ بھی صبر کرنے والا ہے۔ اچھا، اب اس میں ورابطو، قرآن میں ایک اور لفظ ذکر ہوا اس آیت میں، اس لفظ کے مفہوم پر مفسرین نے کافی تفصیلی کلام کیا، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ لفظ ورابطو کے دو معنی ہو سکتے ہیں۔ سرحد پر اپنے جسموں اور گھوڑوں کو کفار سے جہاد کے لیے تیار رکھو، نمبر دو، اللہ تعالیٰ کی اطاعت پر کمر بستہ رہو۔ تو جو لوگ سرحدوں کی، اسلامی سرحدوں کی حفاظت کرتے ہیں، اپنی جان جوخوں میں ڈالتے ہیں، شہید ہو جاتے ہیں، اپنا سب کچھ لٹا دیتے ہیں، ان کے بڑے مرتبے قرآن میں بیان ہوئے، اور اس کی تو بڑی فضیلتیں ہیں۔ سبحان اللہ، یاد رکھیے کہ اسلامی ملک کی بقا، مسلمانوں کی حفاظت، دین کی سربلندی، اسلام کی قوت کا اظہار، لوگوں کے حقوق کا تحفظ، پیغام الہی کے لیے تبلیغ، کفر کی راہ میں رکاوٹ اور اس کی روک تھام میں اسلامی ملک کی سرحدوں کی حفاظت کا بہت اول دخل ہے۔ حضرت سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، راہ خدا میں ایک دن سرحد کی نگہبانی کرنا دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے، یعنی دنیا اور اس کے اندر جو کچھ ہے اس سب سے بہتر یہ ہے کہ اللہ کی راہ میں اسلامی سرحدوں کی حفاظت کی جائے۔ تو اخلاص کے ساتھ جو یہ کام کرتے ہیں ان کے بڑے مرتبے ہوتے ہیں۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، ایک دن اور ایک رات سرحد کی حفاظت کرنا ایک مہینے کے روزوں اور قیام سے بہتر ہے۔ حفاظت کرنے والا اگر مر گیا تو اس کے اس عمل کا اجر جاری رہے گا اور وہ فتنہ قبر سے محفوظ رہے گا۔ تو یہ نصیب والوں کا حصہ ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ہم نے دو باتیں اس آیت سے سیکھی کہ ایک صبر کرنا ہے، مصیبت آئے تو صبر کرنا ہے، نیکیاں مشکل لگ رہی ہیں پھر بھی نیکیاں کرنی ہے، فرض پورا کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اور اسی طرح گناہ کرنے کا موقع مل رہا ہے، چانس مل رہا ہے، بڑھ کر گناہ آ رہا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، صبر کرنا ہے، یہ سب صبر میں شامل ہے۔ اور پھر ہم نے اسلامی سرحدوں کی حفاظت کے بارے میں سنا۔ اسی طرح میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک نے ایک بار صحابہ کرام سے فرمایا، تمہیں ایسی چیز نہ بتا دوں جس کے سبب اللہ تعالیٰ خطائیں مٹا دے اور درجات بلند کرے؟ اس کی وضو ضرور بتائیے۔ ارشاد فرمایا، جس وقت وضو ناگوار ہوتا ہے اس وقت وضو کامل کرنا، اور مسجدوں کی طرف قدموں کی کثرت، اور ایک نماز کے بعد دوسری نماز کا انتظار، اس کا ثواب ایسا ہے جیسا کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا ہے۔ یعنی کچھ لوگوں کو تو جہاد کا موقع ملتا ہے، اللہ ان کو سلامتی عطا فرمائے، مگر عام مسلمان جیسے ابھی کوئی اگر اسلامی سرحدوں پر ہمارے ملک میں کوئی ایسا معاملہ نہیں اور ہم نہیں جا پا رہے، تو یہ کتنی پیاری حدیث ہے کہ ایک نماز سے دوسری نماز کا انتظار کرنا، جب وضو مشکل ہو اس وقت وضو کرنا، سردیوں میں بعض اوقات وضو مشکل ہو جاتا ہے، مسجدوں کی طرف قدم رکھ چلنا، تو آقا فرماتے ہیں اس کا ثواب ایسا ہے کہ کفار کی سرحد پر حمایت بلاد اسلام کے لیے گھوڑا باندھنے کا۔ تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، قرآن پاک کی آیتوں میں ہم سب کے لیے بہت سارے میسج ہیں۔ آج بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اندر سے صبر ختم ہوتا جا رہا ہے، آج بے صبری کا دور ہے، چھوٹی سی مشکل آ جائے، چھوٹی سی پریشانی آ جائے، ہم شکوہ کرتے ہیں، ہم شکایت کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، سب کو بتا کر صبر نہیں ہوتا ہے۔ بعض اوقات ہمارے ساتھ کوئی پرابلم ہو، پورے محلے کو بتایا، ارے بھائی بڑا مسئلہ ہے، کاروبار ڈاؤن ہو گیا ہے، طبیعت بالکل ٹھیک نہیں ہے، فلاں نقصان ہو گیا ہے، سب کو بتا کر آخر میں کہتے ہیں جناب میں تو صبر ہی کر رہا ہوں۔ یہ صبر نہیں ہے۔ صبر پتہ ہے کس کو کہتے ہیں؟ میں جانوں میرا رب جانے۔ ہاں، کسی کو پتہ نہ چلے۔ ہم ایک جملہ بڑا شوق سے کہہ رہے ہوتے ہیں، کافی لوگوں کے منہ پر یہ جملہ ایک محاورے کے طور پر آ گیا ہے کہ اللہ پاک آپ کو صبر جمیل عطا فرمائے، صبر جمیل پر اجر عظیم عطا فرمائے۔ ان کو کبھی روک کے پوچھے حضرت صبر جمیل کہتے کس کو ہیں؟ تو ہمیں شاید یہ نہیں پتا ہے، ہم شاید کسی جمیل بھائی کا صبر سمجھ رہے ہیں۔ یہ جمیل بھائی کا صبر نہیں ہے۔ صبر جمیل کی ڈیفینیشن لکھی ہے کتابوں میں۔ صبر جمیل یہ ہے کہ دو بندے ہوں، ایک پریشان ہے اور ایک بالکل خوشحال ہے،
آپ کو دونوں کو دیکھ کر پتہ نہ چلے کہ پریشان کون ہے. میرا چہرہ بھی نہ بتائے. اچھا ہم زبان سے نہیں بتاتے, چہرے سے پتہ چل جاتا ہے, بھائی خیر تو ہے, آج آپ کی طبیعت, آپ کا منہ اترا ہوا ہے, تو ہاں بس یار وہ فلاں مسئلہ ہو گیا. نہیں, کسی کو پتہ ہی نہ چلے. صبر یہ جو جس صبر کو سبحان اللہ جس کی برکتیں ہیں نا, پھر دیکھیں غیب سے کیسے مدد آتی ہے. وہ نعت کا شعر سنا ہوگا نا, کسی کا احسان کیوں اٹھائیں, کسی کو حالات کیوں بتائیں, تم ہی سے مانگیں گے تم ہی دو گے, تمہارے در سے ہی لو لگی. اچھا مجھے ایک بات بتائیں, میں اپنی بیماری کسی کو بتا دوں, کیا وہ علاج کر دے گا؟ میرا نقصان ہو گیا کاروبار میں, اس کو بتاؤں گا, کیا پیسے دے دے گا؟ ملنا کچھ نہیں ہے, صبر کا ثواب جا رہا ہے. تو اللہ کرے کہ یہ بات سمجھ آ جائے کہ ہم پراپر صبر کرنے والے بنے. ہے بات بڑی گہری, لیکن عقل مند لوگ پک کر لیں گے. حضرت رابعہ بصریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے, بڑی ولیہ تھیں, بڑی کمال کی خاتون تھی. ان کے قریب سے ایک شخص گزرا, اس کے سر پر پٹی بندھی ہوئی تھی. تو حضرت رابعہ بصریہ نے پوچھا کیوں پٹی باندھی ہے؟ کہتے سر میں درد ہے, بیمار ہوں اس لیے پٹی باندھی ہے. آپ نے پتہ کیا کہا؟ کیا کبھی صحت کی پٹی بھی باندھی تھی؟ اب یہ بات بڑی گہری ہے. یعنی ان کا کہنا یہ تھا کہ رب نے تمہیں اتنے دن تک صحت مند رکھا, کسی کو نہیں بتایا. آج تھوڑے دن کے لیے بیماری ہوئی تو پٹی باندھ کے سب کو بتا رہے ہو کہ اللہ نے بیمار کیا ہے. یہ بات سمجھنی ہے کہ ہماری پرابلم ہماری ہے. میرا رب, اگر رب راضی ہے میری پرابلم پر تو میں بھی راضی ہوں نا. کیونکہ آپ حدیثیں تو پڑھیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ اللہ پاک جس بندے سے محبت کا ارادہ فرماتا اس پر آزمائشوں کی بارش بھیج دیتا ہے. اب بڑی اہم بات ہے کہ محبت بھی ہو رہی ہے اور آزمائشیں بھی آ رہی ہیں. حدیث کا اگلا حصہ اس کو کلیریفائی کرتا ہے کہ حدیث پاک کا مضمون ہے کہ رب کی رضا یہ ہے کہ میرے بندے سے دنیا میں جو خطائیں ہو گئی ہیں میں آزمائشیں بھیجوں, یہ صبر کرے, اس کے گناہ معاف ہو جائیں, اب میرے پاس آئے تو گناہوں سے پاک ہو کر آئے, میں اسے اپنی جنت میں داخل کر. تو آزمائشیں تو میرے گناہ معاف کروانے آئی تھیں, اور ہم ہیں کہ ان آزمائشوں پر واویلا مچا رہے ہیں, لوگوں کو بتا رہے ہیں, شکوے کر رہے ہیں. بعض اوقات تو زبان سے جملے ایسے کہہ دیتے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں ناراضی کا سبب بنتے ہیں. نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی, ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ جس رب نے ساری زندگی چھاؤں میں رکھا ہے, اگر کچھ دن دھوپ کے آئے ہیں تو صبر سے گزارنا. یہ امتحان ہے. قرآن میں رب نے فرمایا نا, وہی بات والی بات ہے, قرآن پڑھے نا, اللہ فرماتا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَالنَّقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ نے تو لسٹ بھی دے دی ہے, اب ان قریب تمہیں آزمائیں گے, بھوک سے مال کم ہو جائیں گے, بیمار ہو جاؤ گے, خوف آ جائے گا, پرابلمز آئیں گی, مگر آگے کیا فرمایا؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری ہے صبر والوں کے لیے. الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ, جب وہ مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں, قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہتے ہیں ہم اللہ ہی کا مال ہے, اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا. تو اللہ قرآن کی اس آیت کے صدقے ہمیں صبر کرنے والا بنا. صبر کا اجر اتنا بڑا ہے, اتنا بڑا ہے. یہ مصیبتیں پریشانیاں گناہوں کو معاف کروانے, درجات کو بلند کرنے آتی ہیں. اللہ صبر کی دولت نصیب فرمائے, آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.